مختصراً میں بات کو آپ سب کے سامنے تمام صحافیوں کی موجودگی میں جو بات ہم یہاں کے حکمران طبقات تک اور اصل حکمران طبقات تک جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں تھرو میڈیا، وہ میں سب آپ کے سامنے مکمل پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارا اگلا سیشن جو ہے وہ چلے گا۔ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے اس کے ہم جواب دینے کے پابند ہیں آپ کو۔ جموں کشمیر کے عام عوام اور نوجوانوں نے 29 ستمبر سے 4 اکتوبر تک ایک تاریخ رقم کی اور بے مثال جدوجہد کی۔ ہم اس پر عوام کو، جموں کشمیر بھر کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ جموں کشمیر کے عوام کی انتہائی جرأت مندانہ اور تاریخ ساز جرأت تھی، جس کے نتیجے میں ایک طاقتور ظالم جابر ریاست گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ ہم اس جدوجہد کے دوران ریاستی جبر اور بربریت اور ریاست کے شرپسند یا غنڈہ عناصر کی فائرنگ سے شہید ہونے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح مظفر آباد کے اندر ہمارے نوجوان شہید ہوئے ریاست کے پالے ہوئے گنڈوں کے ہاتھوں، ہم ان سب نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح دیرکوٹ کے مقام پہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ریاست کے سائے میں پلنے والے شرپسندوں اور عوام دشمن قوتوں کے ہاتھوں جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے، وہ پولیس ملازم تھے یا وہ سول جو ہماری آبادی تھی، جتنے بھی لوگ تھے نوجوان جو مظاہرین تھے، یہ سب جو ہیں وہ ہمارے نوجوان ایک مخصوص ریاستی جو عناصر ہیں، بدماش عناصر ہیں، جو ہمیشہ سے اس ریاست کے اوپر اس کے اقتدار پہ قابض رہے۔ وہ ہمیشہ سے اس ریاست کے عوام کے وسائل کو فروخت کرتے رہے۔ یہ ان سب کی مشترکہ کارروائی تھی جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان شہید ہوئے۔ میں ان سب نوجوانوں کو اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں ہم، اور ان کے ورثاء سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جن کے گھروں سے ان شہیدوں نے عظیم قربانیاں دی، اس خطے کے حقوق کو ایک اہم سنگ میل تک پہنچایا۔ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تمام اہل خانہ کو بھی اور اپنے تمام شہیدوں کو بھی۔ حکومت پاکستان اور اس کے اداروں اور مظفر آباد کی لولی لنگڑی حکومت اور اس کی کاسہ لیس اشرافیہ کے غنڈہ عناصر نے تحریک کو کچلنے کے لیے ہر حربہ اپنایا اور بیرونی فورسز کو لا کر عوام کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب بھی پاکستان میں جموں کشمیر کے شہریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بالکل بدستور جاری ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہماری لڑائی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جدوجہد اس اپنے حقوق کی بازیابی کی جدوجہد ہے، اور یہ پاکستانی حکمران طبقات کے خلاف ہے، جو ہمارے وسائل پہ قابض ہیں۔ ہم اس جدوجہد میں پاکستانی عوام کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان سے دشمنی اور نفرت کا ہمارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جو بھی عناصر یہ نفرت تعصب پھیلا رہے ہیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں، بلکہ وہ ریاست کے وہ عناصر ہیں جو عوام کو تقسیم کر کے حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ پاکستان میں خریداری کے لیے جاتے ہیں یا پھر اپنی محنت بیچنے کے لیے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اگر پاکستانی ریاست کے ذمہ داران نے یہ رویہ ترک نہ کیا کہ اشیاء خوردونوش، ضروریات اور خریداری کی واحد منڈی پاکستان کے لیے اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروریات کے لیے جانے والے ہمارے شہریوں کو اگر ہراساں کرنے کا سلسلہ بند نہ کیا گیا، تو ہم یہ بالکل صاف کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اشیاء خوردونوش کی واحد منڈی نہیں ہے اس خطے کے اندر۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ پاکستان کی فورسز کی بڑی تعداد جموں کشمیر میں موجود ہے۔ اگر جموں کشمیر کے شہریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ہراساں کرنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بند نہ ہوا تو اس صورتحال میں جموں کشمیر کے شہری جو ہیں وہ ہر طرح کے احتجاج کا اپنا حق مکمل محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں پھر ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مختلف جو ہیں ہمارے پاس مختلف کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں
وہاں کے عام آدمی نہیں، بلکہ یہ بات اگر بالکل میں یہ بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی موجودگی میں کہ وہاں ابھی تک یہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ پاکستان کے عام محنت کش مزدوروں نے کسی محنت کش مزدور کے اوپر دعویٰ بولا ہوا ہو. جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ سارے کیسز فورسز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے کیسز حکومت سے، وہاں کی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اور گورنمنٹ کا یہ رویہ وہاں پہ اپنی محنت بیچنے والے مزدوروں اور محنت کشوں کے لیے جن کے وسائل پہ ان کا قبضہ ہے، یہ جو ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کو ایک ایسی لڑائی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے جس سے کل سب کے جو ہے وہ قلب ٹھنڈے ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جموں کشمیر کے عوام نے اس سے پہلے بھی یہاں پہ قابض فورسز کو، یہاں کی قابض قوتوں کو جو ہے ان کا جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے، آئندہ بھی ہماری انشاءاللہ تعالی اس سے بڑھ کر ہم جو ہے وہ اس سارے عمل کا مقابلہ کرنے کے جو ہے حق محفوظ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ میں اس موقع پر جموں کشمیر کے عوام سے مخاطب ہونے کا مقصد جہاں ایک بڑی اور تاریخ ساز فتح پر انہیں مبارکباد دینا ہے، وہاں یہ بھی واضح کرنا ہے کہ اس جدوجہد کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ یہ محض ایک آغاز ہے. ہم نے اس جدوجہد کو حتمی منزل تک پہنچانا ہے اور ابھی آگے بڑھنا ہے ہم سب لوگوں نے. ایک بار پھر میں یہ واضح کرتا ہوں کہ حکمران اور حق حکمرانی اور وسائل پر حق ملکیت حاصل کیے بغیر اس خطے کے لوگوں کے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. ہم یہ کسی صورت افورڈ نہیں کرتے کہ چند مطالبات کے حصول کے لیے ہر بار قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. جیسے 2024 میں آپ سارے لوگ تمام اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور پوری قوم جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے 4 لوگوں کو شہید کیا گیا، 3 ہمارے جو ہے وہ مظاہرین تھے اور ایک ہمارا پولیس مین جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اسے شہید کیا گیا. اور اس بار بھی یہ سلسلہ سارا یہ ہمارا اجتماعی قومی نقصان ہے اور جموں کشمیر کے عوام جو ہیں آئندہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ہر مرتبہ چھوٹے چھوٹے مطالبات پر ان کی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کیے جائیں. کبھی آٹے پر جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر آٹے پر جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر بجلی پر جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر اسپتال پہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے. یہ جموں کشمیر کے عوام اب اس طرح سے بالکل بھی نہیں سوچنے والے. اور اب میں عوام کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے وہ اس طرح ہے کہ عوام جو ہے وہ جب تک اس خطے کے وسائل پر حق ملکیت اور اس پہ حق حکمرانی کا حل حاصل نہ ہو، اس کا حل ممکن نہیں ہے. ہم کسی صورت جو ہے یہ افورڈ نہیں کریں گے اب. اور اس کے بعد میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کی جڑ ہمارے وسائل پر قبضہ اور ہمارا چھینا گیا حق حکمرانی ہے. اس کے لیے جب تک حق حکمرانی بحال نہیں ہوتا مسائل کا مجموعی طور پر حل ممکن نہیں ہے. اعلان آزادی کے لیے جو اس خطے کا حل ہے وہ اعلان آزادی جو 1924 اکتوبر 1947 کو جو اعلان آزادی کیا گیا، اس اعلان آزادی کے مطابق جو ہے آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے جموں کشمیر کے اندر، اور یہاں کے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی حق ملکیت ان کو لٹایا جائے. یعنی یہاں پہ جو انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا 1953 میں ایک معاہدے کے ذریعے کہ یہاں کے لوگوں کو حق حکمرانی دیا جائے گا اور آزاد ایک الیکشن کمیشن کے زیر تمام جو ہے یہاں کے لوگوں کو ان کو انتخابات کا موقع دیا جائے گا، ان کو اپنی حکومت انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا. اور وہ اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اس خطے میں امن کا صرف واحد راستہ ہے، وہ واحد راستہ جموں کشمیر کے عوام کا حق حکمرانی تسلیم کر کے ہی ممکن ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ اب کسی بھی طرح کی پپٹ گورنمنٹس کو قبول نہیں کریں گے، یا اس طرح کے کوئی بھی انتخابات اب ہمارے لیے معنی نہیں رکھتے. وہ انتخابات جن کے بعد منتخب ہونے والے صدر، وزراء اکرام، جو وزیر اعظم سمیت جتنے بھی کابینہ ہے، یہ ساری جو ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے اور جو ہے وہ انجانے لوگ آ کے ہماری زمین پر نہ صرف گارنٹر بنے بلکہ انجانے لوگ آ کر ہماری زمین پر ہمارے ہی مسائل پر وہ ہمیں شورٹیاں دیں اور وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. یہ بات جموں کشمیر کے لوگوں کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی. اور ہم اس مسئلے پر اس سارے عمل کے بعد عوام میں ایک تشویش ہے، عوام کے اندر جو ہے غم و غصہ ہے. عوام جو ہے اس بات کو لے کے انتہائی جس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ 77 سالوں سے ہمارے ساتھ
جو ڈرامہ کیا گیا یہاں پہ حکمرانوں کا، یہ جو الیکشنز ہوتے رہے جتنے بھی 77 سالوں سے، یہ الیکشن جو ہیں یہ ہمیشہ جو اس خطے کے اندر ہوئے، یہ الیکشن ہمیشہ سے یہاں پر ہر الیکشن کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کی ایک داستان ہے۔ کوئی الیکشن یہاں پہ ایسا نہیں گزرا ان 77 سالوں میں جب انتخابات کا جو سلسلہ جب سے شروع ہوا، اس ایکٹ کی روشنی میں جو انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی انتخاب ایسا نہیں ہے جس انتخاب میں انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہوا ہو، کوئی انتخاب ایسا نہیں ہے جس انتخاب کے اندر انسانوں کی آپس میں رنجشیں نہ بڑھی ہوں اور سوسائٹی جو ہے وہ دو لاکھ نہ ہوئی ہو، ہمارے لوگوں کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں نہ بوئی گئی ہوں۔ اور جب ہم نے 77 سالوں کے بعد، 78 سالوں کے بعد اس کی کارکردگی دیکھی تو ہمیں محسوس ہوا کہ 78 سال تو ہمارے ساتھ ایک ڈرامہ کیا جاتا رہا، اور وہ قوتیں جو آج اقتدار کے ایوان میں بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے پی سی ایف سی کو لیٹر لکھے ہیں، جنہوں نے ان کو بلا کے یہاں کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اسی طرح بالکل ہمارے جو نوجوان جتنے بھی شہید ہوئے، آپ سب صحافی حضرات، آپ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمیں 77 سالوں سے اس دوران اس موومنٹ کے اندر 2.5 سال کی اس تحریک کے اندر، عوامی حقوق تحریک کے اندر کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن 2 مرتبہ یہاں کے حکمرانوں نے، ان حکمرانوں نے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، 2 مرتبہ انہوں نے پی سی ایف سی کو بلایا اور دونوں مرتبہ یہاں پہ عوام کی لاشیں گری۔ 2 مرتبہ انہوں نے، میں یوں کہوں تو ہم بالکل جموں کشمیر کے عوام اب آج حق بجانب ہیں۔ اگر یہ بات ہم کہیں یہاں سے انتہائی افسوس کے ساتھ مظفر آباد کے پریس کلب سے بیٹھ کے، اگر ہم یہ بات کہیں کہ 2 مرتبہ جب دہشت گرد فورسز کو انوائٹ کیا گیا تو انہوں نے آ کے ہماری لاشیں گرائیں، تو یہ حکمران جو ہیں، یہ ہمارے جو ڈرامہ یہاں پہ چلتا رہا، یہ ڈرامہ حکمرانوں نے 77 سال لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ انتخابات آپ کی بہتری کے لیے ہیں، انتخابات کے بعد آپ کو یہ سہولیات ملیں گی، انتخابات کے بعد آپ کو یہ سہولیات۔ اب تو ہمیں پتہ چلا کہ 77 سالوں سے حکمران جو ہیں یہ اقتدار ہم سے ووٹیں لے کے، تو یہ اقتدار میں جو ہے حکمران یہاں کا جو نائل حکمران ہے، یہ تو ہمارے وسائل فروخت کرتے رہے۔